بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ حج کے 5 دن کیسے گزاریں گے، انتہائی آسان اور مختصر طریقے سے آپ کو بتایا جائے گا۔ 5 دنوں میں 5 مقامات پر 5 دنوں میں 5 مقامات پر 7 عبادتوں کو ادا کرنے کا نام حج ہے۔ حج کے 5 ایام کون سے ہوتے ہیں؟ اسلامی سال کے 12ویں مہینے یعنی ذوالحج کی 8 تاریخ سے لے کر 12 تاریخ تک 5 دن ایام حج کہلاتے ہیں۔ حج کے 5 مقامات کون سے ہیں؟ پہلا بیت اللہ، دوسرا صفا و مروہ، تیسرا مینا، چوتھا مزدلفہ، پانچواں عرفات۔ حج کی 7 عبادتیں کون سی ہیں؟ پہلا احرام، دوسرا طواف، تیسرا سعی، چوتھا وقوف عرفہ، پانچواں رمی، چھٹا قربانی، ساتواں حلق یا قصر۔ اپنے حج کو حج مبرور اور آسان بنانے کا 5 نکاتی لائحہ عمل۔ مشکلات پر صبر کرنا، عبادات پر شکر ادا کرنا، سہولت پر عمل، قبولیت کی دعا اور فکر کرتے رہنا، سنت کی پابندی۔ حج کے پہلے دن 8 ذوالحج کے افعال۔ پہلا احرام باندھنا، دوسرا نیت کرنا، تیسرا تلبیہ پڑھنا، چوتھا مینا روانگی، پانچواں وقوف مینا۔ اب اس کی تفصیل کی طرف دیکھتے ہیں۔ حج کے پہلے دن 8 ذوالحج کو نماز فجر مکہ میں باجماعت ادا کریں اور غسل یا وضو کر کے اپنی رہائش گاہ میں ہی احرام باندھ لیجئے۔ اس کے بعد احرام کے 2 رکعت نفل ادا کیجئے۔ حج کی نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا۔ احرام کے نفل سے فارغ ہو کر حج کی نیت کریں اور یہ دعا پڑھیں: اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ، میں حج کی نیت کرتی ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما دے اور اسے میری طرف سے قبول فرما۔ نیت اپنی زبان میں بھی کی جا سکتی ہے۔ لبیک حج، میں حج کی نیت کرتا ہوں، یہ مختصر ترین نیت ہے۔ اس کے بعد تلبیہ پڑھنی ہے۔ 3 مرتبہ بلند آواز سے مرد پڑھیں اور خواتین بھی 3 مرتبہ دھیمی دھیمی آواز سے پڑھیں۔ تلبیہ: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ترجمہ: حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک تمام تعریفیں تیرے ہی لائق ہیں، ساری نعمتیں تیری ہی دی ہوئی ہیں اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ اب آپ دعا مانگیں۔ اب احرام کی پابندیاں آپ پر شروع ہو گئی ہیں۔ مینا روانگی اور وقوف مینا۔ طلوع آفتاب کے بعد مینا روانہ ہو جائیں۔ انتظامی آسانی کے لیے رات کو جانا بھی درست ہے۔ 8 ذوالحج کی ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں مینا میں باجماعت ادا کریں۔ حج کے دوسرے دن 9 ذوالحج کے افعال: فجر اور تکبیر تشریق، دوسرا عرفات روانگی، تیسرا ظہر اور عصر کی نماز باجماعت، چوتھا وقوف عرفات جو لازمی جزو ہے، پانچواں مزدلفہ روانگی، چھٹا مغرب اور عشاء کی نماز باجماعت، مغرب اور عشاء کی نماز باجماعت۔ مینا میں نماز فجر کی ادائیگی اور تکبیر تشریق۔ 9 ذوالحج کو نماز فجر مینا میں ادا کریں۔ 9 ذوالحج کی نماز فجر سے 13 ذوالحج کی نماز عصر تک ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق
کہنا واجب ہے، اس لیے حاجی اور غیر حاجی دونوں کو چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق کہیں۔ تکبیر تشریق یہ ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ میدان عرفات روانگی اور وقوف عرفہ۔ طلوع آفتاب کے بعد غسل، جو کہ سنت ہے، یا وضو کر کے تلبیہ کہتے ہوئے عرفات روانہ ہو جائیں۔ اگر کوئی نماز فجر کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے عرفات کی طرف روانہ ہو گیا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ زوال سے سورج غروب ہونے تک میدان عرفات میں وقوف کرنا حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ اگر کوئی حاجی زوال سے غروب آفتاب تک ایک لمحہ کے لیے بھی عرفات پہنچ گیا تو اس کا حج ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: الحج عرفہ، یعنی اصل حج تو عرفہ ہی ہے۔ دوران وقوف عرفہ تلبیہ، دعائیں کرنا اور استغفار کرنا۔ یہ وقت دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے، اس لیے تمام وقت تلبیہ کرنا، خشوع و خضوع اور گریہ و زاری کے ساتھ اللہ پاک سے دعائیں کرنا، استغفار میں مشغول رہنا اور اپنے ماضی کے گناہوں اور کوتاہیوں پر اللہ کے حضور معافی مانگنا چاہیے اور اپنے مستقبل کے لیے گناہوں سے پاک زندگی کے طالب ہوں۔ وقوف عرفہ کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مندرجہ ذیل دعا کو بہترین دعا اور بہترین کلمہ قرار دیا ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے ساری بادشاہت اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ عرفات میں نماز ظہر و عصر کی ادائیگی۔ عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز اپنے خیموں ہی میں جماعت کے ساتھ ادا کیجیے۔ ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں۔ اگر ممکن ہو سکے تو مسجد نمرہ بھی جایا جا سکتا ہے، لیکن وہاں بہت رش ہوتا ہے، خواتین کا وہاں جانا ممکن نہیں ہے، بلکہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ غروب آفتاب کے وقت مزدلفہ روانگی۔ غروب آفتاب کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر تلبیہ کہتے ہوئے مزدلفہ روانہ ہو جائیں۔ مزدلفہ پہنچ کر مغرب و عشاء کی نمازیں ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ عشاء کے وقت میں باجماعت ادا کریں۔ مغرب و عشاء کی اکٹھی ادائیگی کا طریقہ: پہلے مغرب کے 3 فرض ادا کیجیے، پھر تکبیر تشریق اور تلبیہ پڑھیے، اس کے بعد ساتھ ہی عشاء کے فرائض ادا کیجیے اور تکبیر تشریق اور تلبیہ پڑھیے، پھر مغرب کی 2 سنتیں ادا کیجیے، پھر عشاء کی 2 سنتیں ادا کریں اور پھر وتر ادا کریں۔ مزدلفہ میں نماز مغرب و عشاء کو جمع کرنا۔ اگر کسی نے مزدلفہ پہنچنے سے پہلے ہی مغرب کی نماز پڑھ لی تو اس کی نماز نہ ہوگی، اور اس کے ذمے مزدلفہ پہنچ کر گزشتہ بیان کردہ ترتیب سے دوبارہ نماز پڑھنا لازم ہوگا۔ مزدلفہ میں ذکر و اذکار اور دعائیں کرنا، یہ بڑی فضیلت والی اور مبارک رات ہوتی ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ ذکر و تلاوت کرنا، تلبیہ اور دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس رات اپنے پروردگار کو خشوع و خضوع سے یاد کیجیے کہ دل میں اللہ پاک کے علاوہ کسی کی یاد نہ ہو۔ حج کے تیسرے دن 10 ذو الحج کے افعال: پہلا وقوف مزدلفہ، دوسرا مینا روانگی، تیسرا رمی، چوتھا قربانی کرنا، پانچواں حلقیاں قصر کرنا، چھواں طواف زیارت۔ نماز فجر کے بعد وقوف مزدلفہ۔ وقوف مزدلفہ کی رات دعاؤں میں مشغول ہو کر گزارنے کے بعد فجر کی نماز اول وقت میں باجماعت ادا کریں، پھر سورج نکلنے تک ذکر و اذکار،
دعا و استغفار اور تلبیہ میں مشغول رہتے ہوئے وہیں وقوف کریں۔ مزدلفہ سے کنکریاں اٹھانا۔ اس دوران مزدلفہ سے کنکریاں اٹھا لیں جو جمرات کو مارنے کے لیے استعمال کی جائیں گی۔ ہر حاجی چنے یا کھجور کی گٹلی کے برابر 70 کنکریاں مزدلفہ سے اٹھائے۔ مینا روانگی اور بڑے شیطان کی رمی۔ طلوع آفتاب کے وقت مینا روانہ ہو جائیں اور مینا پہنچ کر سب سے پہلے جمرہ عقبہ یعنی بڑے شیطان کی رمی کریں۔ 10 ذوالحج کو صرف بڑے شیطان کی رمی کی جاتی ہے۔ پہلے دن کی رمی کے لیے 24 گھنٹے۔ اس دن رمی کا افضل وقت طلوع آفتاب سے زوال تک ہے، لیکن اس کا جائز وقت 10 ذوالحج کے طلوع آفتاب سے لے کر اگلے دن 11 ذوالحج کے صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے تک کا ہے۔ رمی کا طریقہ: 7 کنکریاں ہاتھ میں لے کر اس طرح کھڑے ہوں کہ مینا آپ کے دائیں جانب اور مکہ مکرمہ بائیں جانب ہو۔ دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے پکڑ کر ایک ایک کنکری ستون پر مارتے جائیں۔ کنکر کا احاطے میں گننا کافی ہے، ستون کو لگنا ضروری نہیں ہے۔ ہر کنکری مارتے وقت بسم اللہ، اللہ اکبر کہیں۔ پہلی کنکری مارنے سے پہلے تلبیہ پڑھنا بند کر دیں اور جمرہ عقبہ یعنی بڑے شیطان کی رمی کے بعد اس کے پاس کھڑے ہو کر دعا نہ کیجیے۔ قربانی کرنا: رمی کے بعد قربانی کریں۔ قربانی کرنا واجب ہے۔ اس قربانی کے لیے 3 دن یعنی 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج مقرر ہیں۔ ان دنوں میں جب بھی آپ چاہیں قربانی کر لیں۔ حلق یا قصر کروانا: قربانی کرنے کے بعد مرد پورے سر کے بال منڈوائے یا پورے سر کے بال انگلی کے پور سے کچھ زیادہ کاٹے، مگر منڈوانا فرض ہے۔ خواتین پورے سر کے بال انگلی کے پور سے کچھ زیادہ کتروائیں یا کاٹیں، تاہم چوتھائی سر کے بال پورے سے کچھ زائد کاٹ دیجیے تو کافی ہے۔ حلق یا قصر کی شرعی حیثیت فرض کی ہے اور اس کے بعد سوائے ازواجی تعلقات قائم کرنے کے احرام کی باقی تمام پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تینوں کام ترتیب سے کرنا: ماقبل 10 ذوالحج کے جو 3 مناسک جمرہ عقبہ، بڑے شیطان کی رمی، قربانی کرنا اور حلق یا قصر کرنا جن کا ذکر کیا ہے، ان کو اسی ترتیب سے ادا کرنا واجب ہے۔ اگر کسی نے اس ترتیب کے الٹ کیا تو اس پر دم لازم ہوگا۔ طواف زیارت: حلق یا قصر کے بعد غسل کر لیں۔ اس کے بعد طواف زیارت کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہو جائیں۔ اس کا وقت حلق سے فارغ ہونے کے بعد 12 ذوالحج کے غروب آفتاب تک ہے، تاہم 10 ذی الحج زیادہ بہتر ہے، ورنہ 12 ذوالحج تک بھی کیا جا سکتا ہے۔ طواف زیارت کی شرعی حیثیت فرض کی ہے، اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوگا۔ مینا واپسی: 10 ذوالحج کو مدرجہ بالا تمام افعال و مناسک کی ادائیگی کے بعد مینا واپس آ جائیں اور رات مینا میں ہی گزاریے۔ حج کے چوتھے دن یعنی 11 ذوالحج کے افعال: تینوں جمرات کی رمی، قربانی اگر پہلے نہ کی ہو، حلق قربانی کے بعد ہی کرتے ہیں۔ طواف زیارت اگر پہلے نہ کیا ہو تو کریں۔ اگر پہلے 10 ذوالحج کو یہ تینوں کام کر لیے ہیں تو پھر یہ کام نہیں کرنے ہوں گے۔ 11 ذوالحج کو تینوں جمرات کی رمی، 11 ذوالحج کو زوال کے بعد تینوں جمرات کی رمی کریں۔ بائی طور کے پہلے جمرہ اولا یعنی چھوٹا شیطان کو 7 کنکریاں ماریں، پھر اس کے قریب کچھ فاصلے پر قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعا کریں۔ پھر جمرہ وسطی درمیان شیطان کو 7 کنکریاں ماریں اور دعا مانگیں۔ پھر جمرہ عقبہ بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں، لیکن اس کے پاس نہ کھڑے ہوں اور نہ اس کے پاس کھڑے ہو کر دعا کریں۔ اس دن رمی کا سنت کا وقت زوال سے غروب آفتاب سے پہلے تک کا ہے، جبکہ اس کا جائز وقت زوال سے صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے تک کا ہے۔ رمی سے فارغ ہو کر مینا واپس آ جائیں۔ حج کے 5ویں دن 12 ذوالحج کے افعال: تینوں جمرات کی رمی کرنا، قربانی اگر پہلے نہ کی ہو تو قربانی کرنا۔ حلق قربانی کے بعد کرنی ہوتی ہے۔ طواف زیارت اگر پہلے نہ کیا ہو تو کر لیں۔ 12 ذوالحج کو
जमरात की रमी से फारिग होने के बाद हाजी को इख्तियार हासिल होता है कि वो मक्का मुकरमा वापस चला जाए, और अगर वो मक्का मुकरमा नहीं जाता और वापस मीना जाकर रात मीना में ही गुजारता है, तो अब इसके ज़िम्मा 13 जुल्हज को भी ज़वाल के बाद तीनों जमरात की रमी करना लाजिम है। इस दिन की रमी तुले आफ्ताब के बाद ज़वाल से पहले रमी कर ले तो भी जायज़ है। तवाफ़ विदा मदरजा बला अफ़ाल मनासिक अदा करने के बाद आपका हज पाया तकमील तक पहुंच गया। अलबत्ता एक तवाफ़ रह गया जिसको तवाफ़ विदा कहा जाता है। इसका वक़्त मक्का मुकरमा से रुखसत होने से कबल है। अलबत्ता तवाफ़ ज़ियारत के बाद कोई भी नफली तवाफ़ किया जाए तो वह तवाफ़ विदा के कायमो मकाम हो जाएगा। इस तवाफ़ की शरई हसीयत वाजिब की है और इसका तरीका आम नफल तवाफ़ की तरह ही है, यानी ना इसमें रमल होगा और ना ही इसके बाद सफ़ा और मरवा की सही होगी। अलबत्ता 2 नफल ज़रूरी हैं। याद रखिए, तवाफ़ का जिक्र हुआ है, पहले तवाफ़ ज़ियारत और दूसरा तवाफ़ विदा। अब आपका हज मुकम्मल हुआ। दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।